نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ آج کا ہم لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ 416 حدیث سے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا۔ قال اور کہا، وکانا یمسح الماکینی وقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جب وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے؟ آپ آنکھوں کے کونوں کا مسح کرتے تھے۔ ماکین کہتے ہیں آنکھوں کے کونے۔ اب یہ کونے کون سے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دونوں ایجز ہو سکتے ہیں۔ تو کونوں سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر جو اس کے ہم اب اس کو کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ پپوٹا کہتے ہیں شاید، میسیجز میں بتا سکتے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے مسح کرنا۔ تو یہ ہو جائے گا آنکھوں کے کونوں کا مسح۔ لائک جیسے ہی آپ نے اپنے سر کا مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ٹھیک ہے، تو پھر آنکھ کے جو کونے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاذنانی من الراسی، راس سر کو کہتے ہیں، اذنانی یعنی دونوں کان۔ تو یہ جو دونوں کان ہیں یہ سر میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سر کا حصہ ہے، یا اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ سر کے حکم میں شامل ہیں۔ تو جب بھی سر کا مسح ہوگا تو کیا کریں گے؟ کان کا بھی جو مسح ہے وہ لازم اور ملزوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ہم نے مسح کرنا کل سیکھ لیا تھا۔ ہم نے جب مسح کیا، ہم نے سر کا مسح کیا، پیشانی سے لے کے گدے تک، واپس پیشانی تک لائے، اپنے انگلی جو ہے ہماری شہادت کی، اس کو کان کے جو باطن حصہ ہے، باطنی حصہ کون سا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سمن آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا، شگفتہ آپ کا بھی۔ اور جو چھپا ہوا حصہ ہے اس کو باطنی حصہ کہتے ہیں، بالکل کرۃ العین۔ آپ سبھی لوگوں کے ماشاءاللہ ٹھیک جواب آئے۔ اور جو ظاہری حصہ ہوگا یہ کان کے اوپر والا حصہ بھی، پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ والا حصہ بھی، ٹھیک ہے، اس ظاہری حصے کو ہم اپنے تھمب سے اس کا مسح کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے یہ چیز کلیئر کر لی۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں یہ ماکین کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے اور جو ماکین کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ کس لیے دیا گیا؟ ہم یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم خاص طور پر سو جائیں تو ہماری آنکھیں جو ہے ان میں گندگی سی جمع ہو جاتی ہے نا، آنکھ کے کونے میں، ٹھیک ہے، کبھی اس کونے میں بھی موجود ہوتی ہے، میکس یہ ہوتا ہے کہ جو ناک کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی کوئی گندگی موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا تب بھی ہوتا ہے جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ کی باڈی کا کوئی ڈس آرڈر ہے، اس وقت بھی ہوتا ہے۔ آنکھ کا کوئی ڈس آرڈر ہو، ٹھیک ہے، تب بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم باہر نکلے اور آندھی آ گئی، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں تو بہت سارے علاقوں میں آندھی اور یہ چیزیں جو گندی سی ہوا چلتی ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز آ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بھی گندی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کونے اگر ہم اس طرح سے آپ مسل کے یا تھوڑا سا مل لیں اور اس میں صاف کر لیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی طہارت کا باعث بنے گی، یہ چیز بھی صفائی کا باعث بنے گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ساری شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ان میں سب میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ وضو کے جو ہر حکم ہے اس میں ہم میکسیمم صفائی اور میکسیمم طہارت حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اگلی حدیث سٹارٹ کرتے ہیں، حدیث ہے 417۔ وعن عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آگے اب یہاں پہ پوری ایک چین بتا دی ہے، ٹھیک ہے، ان ابی ان جدہ، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، ٹھیک ہے۔ ہم سبجیکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ قال جاء اعرابی الی النبی، اعرابی یعنی کہ کوئی گنوار کہہ سکتے ہیں،
کوئی دیہاتی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی جو بالکل جیسے ہوتا ہے نا جو ان ایجوکیٹڈ کوئی انسان ہو سکتا ہے، یا گاؤں کا کوئی رہنے والا، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی اس کے میننگ ہم لے سکتے ہیں۔ تو ایک آیا ایک اعرابی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یسألہ، اس نے کیا کیا، سوال کیا، عن الوضوء، وضو کے بارے میں، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، اب ثلاثاً ثلاثاً یعنی کہ تین تین بار آپ نے اعضاء کا وضو کیا، ثم قال، پھر فرمایا، ہا کذا، ہا کذل وضو، یہ وضو ہے، فمن زادہ، تو کوئی اس سے زیادہ کرے، اعلیٰ، اس سے کوئی زیادہ کرے، ہاذا فقد عصا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ برا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، برا کیا، وتعدی، اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے اس پر، مطلب یہ اگر اس سے زیادہ کر لیتا ہے کوئی تو، وظالم، اور وہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا چیز سیکھی کہ تین جو ہے وہ حد ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اب جب کسی کو سکھانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حد مقرر کرنے کے بعد اس سے زیادہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، آپ یہاں پہ بھی کانشیس ہو جایا کریں کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں اور بیچ میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ چہرے پر کوئی چکنائی ہے، اور ہمیں جس طرح سے موسم بھی چینج ہوتا ہے تو کبھی کبھار آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی سوپ بھی یوز کر لیں، ٹھیک ہے، تو وضو کا پارٹ نہیں بنائیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوپ سے منہ دھونا ہے، یا آپ نے بیچ میں برش کرنا ہے، وہ بیچ میں نہیں کریں، اس کو الگ سے کر کے پھر اس کے بعد وضو مسنون طریقے سے آپ کریں۔ اگر تو آپ اس میں درمیان میں وضو کے درمیان ہی آپ سوپ لگا لیتے ہیں، obviously آپ کو چہرہ دھونے کی ضرورت زیادہ پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر بیچ میں ہی وضو کے بیچ میں آپ برش کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ زیادہ کلی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کیا رہے گا، وہ سنت کے اکارڈنگ نہیں رہے گا، وہ ظلم اور زیادتی کا باعث نہ بن جائے، اس بارے میں ہمیں بہت کانشیس رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طریقے سے اعضاء کو دھونا ہے، تین بار بہت ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نے تو بہت اچھی طرح سے دھونا تھا، تو ظلم کیسے ہو گیا، زیادتی کیوں ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کو کیوں قرار دے دیا گیا، برا کیوں قرار دے دیا گیا، تو ہمیں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہے وہ سنت کے موافق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں، یہ ظلم کے ایکول اس لیے ہو جائے گا کیونکہ یہ ایڈیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں سکھایا ہوا جو دین ہے وہ اپروپریٹ ہے، اس میں نہ ضرورت ہے کمی کی، نہ اس میں زیادتی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو زیادتی کر دیتے ہیں، ہم کوئی بھی کام زیادہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کسی بھی ایڈیشن کو، کون بتائے گا، ماشاء اللہ، سیدہ معروف کا، آمنہ سمرو، افشا عمران، سعدیہ سمرو، آپ کے جوابات اور باقی سب کے بھی بہت صحیح جواب آپ نے دیا۔ بدعت کہلاتی ہے کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی ایڈیشن، کوئی بھی نئی تبدیلی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی چیز جو آپ نے ایڈ کر دی وہ بدعت میں شمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ چیز پتہ ہے نماز کون سی قبول ہوگی، کیا ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے ایسے ہی مطلب نماز پڑھے اور دل چاہ رہے کہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے اور دو کی بجائے چار سجدے کر دیے، قابل قبول ہے کیا یہ چیز؟ جی شگفتہ، بالکل یہ چیز قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو جو سنت کے مطابق ہے، نماز ہم نے کس سے سیکھی، نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، ٹھیک ہے۔ تو جو سنت کے مطابق ہوگی وہی نماز قابل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہی وہ نماز ہوگی جو ہمیں روک لے گی کس سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے، یہی پڑھا ہے نا ہم نے کہ نماز ہمیں روک لیتی ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے، تو ایسی ہی نماز ہمیں روکے گی جو سنت کے قریب ترین ہوگی، جس کو بہت کوشش سے ہم پڑھتے ہیں، اپنی نماز کو ہم بہتر کر کے پڑھتے ہیں، بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ہی نماز پڑھنے کے بعد اللہ پاک اگلی نماز کا بھی ہمیں کیا دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں کہ ہم وہ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمیں قرآن کا ریفرنس بھی ہے، ریفرنس کا نمبر مجھے یاد نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا، جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو لا تقدموا،
اپنے جو ہے اضافہ کچھ نہ کرو، آگے نہ بڑھو، بین یدائی اللہ، یعنی کہ رسول اللہ سے پہلے، اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کچھ بھی اضافہ کرنے لگیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ آگے بڑھ جائیں گے اللہ اور اس کے رسول سے۔ آیت کے آگے ہی فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی ہمیں ایسا کچھ بھی کرنے سے، کوئی بھی کمی اور زیادتی کرنے سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی بدعت کو پروموٹ نہیں کرنا، کسی بھی ایسی چیز کو خود سے ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے جس سے ہم انشاءاللہ دعا کے آداب آئیں گے۔ 418 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ سامع ابنہ، انہوں نے سنا، ابنا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا، یقولو وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی، اے میرے رب، یا اے اللہ، بے شک میں اسألو کا سوال کرتا ہوں، القصر الابیض، کس کا؟ ایک محل کا جو سفید ہو، ٹھیک ہے، یعنی سفید محل کا سوال کرتا ہوں، این یمین الجنہ، جو کہ جنت کے کہاں ہو؟ دہنے جانب ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کس نے سنا؟ حضرت عبداللہ بن مغفل نے سنا کہ بیٹا یہ دعا کر رہا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، اے بنیا صلی اللہ الجنہ، اے میرے بیٹے، آپ جو ہے سوال کرو جنت کا، وتعوذوا، اور پناہ مانگو، بہی من النار، اور جہنم سے پناہ مانگو۔ فإنی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یقولو وہ کہہ رہے تھے یا وہ فرما رہے تھے، انہو سیکون فی ہذہ الامہ قوم یعتدون فی طہور والدعاء، ایسی جو امت ہے، ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں، یا پھر ایسے جو ہے آخری امت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آخری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کیا کریں گے؟ تجاوز کریں گے یا آگے بڑھیں گے اس کے کس سے؟ فی طہوری و دعائی، یعنی کہ طہارت میں بھی تو زیادہ جو ہے آگے بڑھیں گے، اور دعا میں بھی، یعنی حد سے تجاوز کر جائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں زیادتی کریں گے۔ اب یہاں پہ کون بتائے گا کہ طہارت میں جو زیادتی کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کسی کے مائنڈ میں آ رہا ہے؟ جی بالکل، 3 سے زیادہ جو لوگ کرتے ہیں، ہاں سیدہ معروف، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کو شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شک ہوتا ہے، وہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا وہم کرنا ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا۔ لائک کبھی ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم یہ ایک عادت ہو سکتی ہے یہ وہم والی، اس کو ہمیشہ سے دور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک شیطانی کام ہے۔ لائک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ انہوں نے اگر دھو لیے تو پھر مشکوک ہو جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف نہیں، دوبارہ دھوتے ہیں۔ اب ہاتھ دھو لیے، اب کسی ڈور کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ دروازہ جو ہے یہ تو گندے ہاتھوں نے بھی اس کو چھوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کوہنی سے دروازہ کھولنے لگتے ہیں، مطلب بہت عجیب سا ان کا بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ ہاتھ دھلے میں اب ہاتھ کسی اور چیز کو نہیں لگیں گے، تو آپ بائیں ہاتھ یوز کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ موسٹلی ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں، آپ بائیں ہاتھ سے کھول لیں۔ فریج کا ڈور کھول لیا تو وہ کہیں گے کہ آپ نے آٹے کو کیوں ہاتھ لگا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے فریج کے ڈور کو تو سب ہاتھ لگاتے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو یہ جو وہم اور یہ جو وسوسے اور یہ چیزیں ہیں، اس کو پسند نہیں کیا ہمارے دین نے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی ناپاکی کے بارے میں ہم پڑھے تھے نا، ٹھیک ہے، کہ ناپاکی کا جب تک آپ کو یقین نہیں ہے، شک کی بنیاد پر نہیں، ہم تو اپنے اتنے امپورٹنٹ جو ہمارا وضو ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ صرف ایسے ہی اندر وسوسہ مائنڈ میں آیا تو آپ نے نماز نہیں توڑ دینی، نماز کو چھوڑ کر مت جاؤ جب تک کہ آپ نے اس چیز کو کنفرم نہیں کر لینا، ٹھیک ہے، کنفرم کرنے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہاں پہ جو لوگ تجاوز کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، طہارت میں زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بہت سارے نقصان ہیں۔ ایک تو سنت کو چھوڑ دیا ہم نے، ہم 3 3 بار دھونے کا جو حکم ہے
یا جو حد جسے ہم کہہ سکتے ہیں مسنون طریقہ، اس سے ہم تجاوز کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہم برائی کا شکار ہو رہے ہیں، ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا ایک اور نقصان بھی ہے کہ ہم نے اسراف کیا نا، ہم نے پانی کو ضائع کر دیا، بہت سارے پانی کو، ہم نے الیکٹریسٹی کو ویسٹ کیا، ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ وقت جسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا سے اچھے کاموں میں لگانا تھا، اللہ کی قرب پانے کے لیے لگانا تھا، اس کو ہم جو ہے وہ ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر دعا میں کیا زیادتی ہے؟ جیسے ابھی ہم نے یہ دعا دیکھی، مطلب جنت نہیں مانگی، جنت سے بڑھ کے مانگنے کی کوشش کی کہ جنت کے دائیں جانب ایک محل ہو، وہ بھی سفید کلر کا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ جو حد ہے دعا کی، وہ اس کو کراس کرنے والی یہ دعا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے انسان کیا مانگے گا؟ خیر مانگے گا۔ آج ہم بھی ایسی دعائیں مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اوٹ پٹانگ کبھی دعائیں مانگ رہے ہیں بے تکی، اور اس میں ہم خیر مانگنے کی بجائے سم ٹائمز شر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں اپنی دعا کے بھی ایٹیکیٹس پتہ چلتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پہلے تو خیر مانگنے چاہیے۔ جب بھی اپنی دعا کا ہم اہتمام کریں، جب بھی دعا کا سٹارٹ کریں، تو سب سے پہلے تو ہم قرآن پہ جو دعا موجود ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی وہ خیر ہم نے مانگ لی، ہم نے آخرت کی بھی خیر مانگ لی، تو سٹارٹ اسی سے کرنا چاہیے ہمیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری یہ دعا، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہماری قبول فرمائی تو ہم دونوں جہانوں میں ہم خیر کا ہی جو ہے وہ حصول انشاءاللہ کر پائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے دعا کے آداب بھی سیکھ لیے، ہم نے زیادتی والے معاملات جو ہیں وہ بھی ہم نے سیکھ لیے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ 419 ہے اس کا ریفرنس، وان ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابی بن کعب سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتایا، ٹھیک ہے؟ ان للوضوء شیطانا، یعنی کہ وضو کا، بے شک وضو کا ایک کیا ہے؟ شیطان ہے، یقال لہ، اسے کہتے ہیں الولہان، الولہان یعنی اس کا نام ہے، جو وضو کے اوپر ایک مسلط شیطان ہے، اس کو اس کا نام بتایا گیا ہے۔ فتقو یعنی کہ بچو، اس سے بچو۔ وسواس الماء، یہ جو پانی کا جو وسوسہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچو۔ تو یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ پانی کا وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی جو روایت ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے نہیں کہا گیا ہے، بہرحال ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی وسوسہ سے ہی روکتی ہے، جو کہ واقعتاً ایسا کبھی ہوتا ہے کہ اندیشہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ پتہ نہیں وضو صحیح ہوا، پانی پہنچا اعضاء تک، ٹھیک ہے، کہیں پہ رہ تو نہیں گیا، تو ہم وہ 3 والی حد بھی کراس کرنے لگے۔ ایسا وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ ولہان، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 420، اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا وضو کرنے کے بعد ٹاول کا، رومال کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے۔ وان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اذا توضا جب وہ وضو فرما رہے تھے، مسح وجہہ انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا یا مسح کیا، ٹھیک ہے، یعنی وضو میں جس طرح سے چہرہ دھوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے ہے ابھی طرفی صوب ہی، صوب کہتے ہیں کپڑے کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو کپڑا ہے obviously یہ کوئی ٹاول یا کوئی رومال ہوگا یا کوئی بھی ایسا کپڑا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پونچھ لینے کا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جو کپڑا تھا بطرفی، یعنی کہ اس کے کنارے سے، اس کپڑے کے کنارے سے آپ نے اپنا جو چہرہ ہے اس کو پونچھتے ہوئے دیکھا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنا جو وضو کر لیا تو آپ اپنے فیس کو ٹاول سے صاف کر سکتے ہیں، اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے 421، جس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ان سے روایت مروی ہے، کانت لرسول اللہ
खिरकत यनशिफु बिहा आज़ाहु बादल वुदुई। यानी यहाँ पे फरमा रही हैं कि उनके पास क्या था, एक कपड़ा था जिससे वो अज़ाए वुजू जो है उसको ड्राई कर लेते थे या पोंछ लेते थे वुजू के बाद। दानिया, मैंने अभी तक ऐसी कोई रिवायत नहीं पढ़ी है कि इसको तोला भी जाएगा। ठीक है, ये रिवायत जरूर पढ़ी है कि वुजू का जो पानी है उसका जो भी कतरा है, एक एक कतरा उसको, उसका जो ड्रॉप मतलब जो निकलता है उसके बदले में भी सवाब और खैर दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है। अल फसल सालिसु, तीसरी फसल है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे 422 हदीस से। अन साबित इब्ने अबी सफियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल, हजरत साबित बिन अबी सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, काल उन्होंने कहा, कुल तू li अबी जाफिर। आगे वो रिवायत में बयान करने वालों के बारे में बता रहे हैं कि हुआ मोहम्मदुल बाकिर, यानी कि ये जो अबू जाफिर हैं उनसे रिवायत सुनी जिनका नाम मोहम्मद बाकिर है। ठीक है, बहरहाल हदीस तक पहुंचते हैं हम। अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मरतन मरतन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाए वज़ू को जो है वो एक एक बार धोया, व मरतैनी कभी दो दो बार धोया, व सलासन और कभी तीन तीन बार भी धोया। ठीक है, यानी दरियाफ्त ये किया गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है जवाब दिया, रावी ने, काला, उन्होंने क्या कहा, नाम, जी हाँ, कि मतलब ये जो तीनों तरीके हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। कि कौन कौन से तरीके, अज़ाए वजू को कभी एक एक बार धोया, कभी दो दो बार और कभी तीन तीन बार। तो ये चीज जो है यहाँ पे अथेंटिकेट करती है, दूसरे जो रावी हैं उन्होंने भी इस चीज को वेरीफाई कर दिया। अ, जी बिल्कुल। राबिया, एक बार भी, दो दो बार भी और तीन तीन बार भी, ये सारे तरीके जो है ये साबित है। उसके बाद हम 423 जो हदीस है वो पढ़ते हैं। वान अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, इन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा मरतैनी मरतैनी वकाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाए वज़ू को दो दो बार धोया और फरमाया, हुवा नूरुन अला नूरिन, ये नूर पर नूर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इस फसल की ये जो वजू से रिलेटेड है वो हम आखिरी रिवायत को भी देख लेते हैं। 424 इसका रेफरेंस नंबर है। वान उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवद्दा सलासन सलासन वक़ाल, अपने अज़ाए वज़ू को तीन तीन बार धोया और फरमाया, हाजा वज़ूई, ये मेरा वज़ू है, व वुदूउल अम्बियाई, और अम्बिया का ये वज़ू है, कबली, मुझसे पहले, व वुदूई इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी यही वज़ू है। बाबुल गुस्ल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ जो है वो जिस तरह से अज़दवाजी मसाइल होते हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा, और दीन को सीखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी ऐसी हदीस आएंगी, ठीक है, जितने ये जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, हदीस है अल फसलुल अव्वल, यानी पहली फसल, ज़वाजी अहकाम व मसाइल 430। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा जलसा, जब तुम बैठो, जब बैठे कोई, अहदुकुम, तुम में से कोई, बायना शुआबी हल अरबाई, यानी शुआबिया, शाखें जो होती हैं, ठीक है, चारों शाखों के बीच में जब कोई बैठे, सुम्मा जहादहा, और फिर कोशिश करे, ये कोशिश कौन सी है, यानी जो आपका
جو ریلیشن شپ ہے انٹر کورس کا، اس کے لیے کوشش کرے. فقط واجب الغسل، تو غسل واجب ہے. وَإِن لَّمْ يُنَزِّلْ، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چیز اس سے جو ہے ہم سیکھتے ہیں کہ کوئی اگر اس کے لیے کوشش کرے. اب یہ جو چاروں شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے اسپاؤس کی، آپ کی بیوی کی جو چاروں شاخیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے آپ کے دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں جو ہے ٹانگیں. تو اگر کوئی اس بارے میں کوشش بھی کرتا ہے، اگرچہ انزال بھی نہیں ہوا تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. کوئی جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ اس کا جو تعلق ہے غسل کا وہ صرف اور صرف انزال سے ہے. اگلی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 431 ہے حدیث کا جو ریفرنس نمبر ہے. وان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الماء من الماء، یعنی کہ پانی پانی سے ہے. اس کے یہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی بنتی ہے کہ بے شک پانی سے پانی ہے، یعنی اگر پانی سے مراد ہے منی. ٹھیک ہے. اگر منی کا انزال ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر غسل بھی جو ہے وہ فرض ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ منی کا اخراج، جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھ لی، انزال ہوا یا نہ ہوا تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ جو حکم ہے یہ احتلام کے لیے بھی تھا. بہرحال آگے جو ہم دیکھیں گے اب مزید احادیث، تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. 432 حدیث کا ریفرنس ہے. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما الماء من الماء فی الاحتلام، یعنی کہ یہ جو پانی پانی سے ہے یہ کس کنڈیشن کے لیے ہے؟ فی الاحتلام، احتلام کے لیے ہے. اگر کوئی احتلام کا جو ہے کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے غسل واجب ہو جائے گا. اب یہ احتلام کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے ایسا کوئی بھی عمل کرتے، یعنی آپ نے اپنی بیوی کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد خواب میں ہی آپ کو جو ہے وہ منی کا اخراج ہو گیا، تو اس کو احتلام والی کنڈیشن کہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خواب یاد ہے تو ہی وہ غسل کرے گا، بلکہ وہ صرف اپنی باڈی پہ، اپنے کپڑوں پہ جب ایسی کوئی چیز دیکھے گا تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. آگے حدیث ہمارے پاس ہے 433. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا قالت ام سلیم، اب یہ جو ام سلیم ہے انہوں نے عرض کیا یہ کہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، من الحق، حق کو بیان کرنے سے. فہل علی المرأة من غسل اذا احتملت، اب یہاں پہ جو سوال کیا ہے وہ سوال کیا ہے کہ کیا عورت پہ بھی غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا غسل کرے؟ قول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں. اذا رات الماء، جیسے ہی وہ پانی دیکھے، یعنی کہ صبح کو اگر آنکھ کھلی اپنے کپڑوں پہ پانی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو غسل واجب ہے. فغطا، تو ڈھانپ لیا اپنے چہرے کو، ٹھیک ہے. ام سلمہ، تو ام سلمہ نے اپنے چہرے کو، وجہہا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے جو کہ وجہ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس سے مراد ہے اپنے چہرے کو انہوں نے فغط، ڈھانپ لیا. وقالت، اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آہ تحتلم المرأة، یعنی کہ مراتو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں. تریبت، تریبت یمینو کا، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم روٹین میں ہم کہتے ہیں ارے بھائی یا ارے یار، اس طرح سے کر کے بولتے ہیں نا، تو یہاں عرب میں جو بولا جاتا تھا کہ تیرا سیدھا ہاتھ خاک آلود ہو. فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، یعنی کہ اس کا جو بچہ ہے اس کی مشابہت کس وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. کس کے لیے نئی بات ہے یہ؟ کسی کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے یا آپ کو آج پتا چل رہا ہے؟
تو یہاں پہ یہ چیز آپ لوگوں کو لازماً معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ احتلام عورت کو ہو سکتا ہے۔ وہ جب بھی صبح اٹھے اور اسے اپنے کپڑوں پر کوئی ایسی تری دیکھے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اگرچہ اس کو خواب یاد ہے یا یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ خواب میں ہی خود کو کوئی دیکھ لیتا ہے کہ انسان اپنے شوہر کے پاس گیا، اس نے مجامعت کی، اور ایسا ہو سکتا ہے، چانسز ہیں کہ خواب میں ہی آپ کو احتلام ہو جائے، لیکن صبح اٹھے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے لیکوریا ہے یا کچھ بھی، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے انسان کو۔ اگر ایسی کوئی چیز، کوئی ایسی تری اپنے کپڑوں پر عورت بھی دیکھے تو اس کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ جی اچھا، ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پیچھے ہم نے حدیث ایسی پڑھی تھی جس میں ہم نے یہ چیز تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کو۔ اگلی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، 434 ہے اس کا حدیث کا ریفرنس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وزادہ مسلمن بروایت ہی ام سلیم، یعنی ایک تھوڑی سی الفاظ کی زیادتی ہے کہ اس میں ام سلیم کی ایک روایت میں ان ماء الرجل غلیظ ابید و ماء المرأة رقیق اصفر۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس حدیث میں کہ مار رجلو یعنی آدمی کے جو پانی ہے یا آدمی کی جو منی ہے، غلیظن یعنی وہ گاڑی ہوتی ہے، ابیدو سفید ہوتی ہے، وما المرأتی اور عورت کی جو منی ہوتی ہے، رقیقن، رقیق کہتے ہیں رقیق کہتے ہیں اصفر کا زرد میں آتا ہے، اور رقیق پتلے کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس کی جس میں تھکنس نہیں ہو۔ فمن ایہما الا او سبا کا یکون من ہوش شبہ، یعنی وہی بات ہے کہ جس کی منی غالب آ جائے، یعنی کہ جس کی منی پہلے ریلیز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو بچے کی مشابہت اسی کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ اگر تو مرد کی پہلے منی ریلیز ہوتی ہے تو بچہ مرد کے مشابہ ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کے، باپ کے، ورنہ پھر اپنی ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں احادیث ہیں، یہ ہمارے پاس جو روایت آئی ہے اس میں ہم ابھی پہلی بار کے نام پڑھے ہیں، ام سلمہ، ٹھیک ہے، اور ام سلیم۔ تو ام سلیم اور ام سلمہ کی یہاں پہ یہ جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے، تھوڑی سی جو ہے ڈسکرپشن، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ ہم ساتھ ہی پڑھیں یا آپ لوگ خود پڑھ لیں گے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، رابعہ، شکیل، احمد، ہم ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ام سلیم نے یہاں پہ تمہید کے طور پر کہا اللہ حق بات دریافت کرنے سے نہیں شرماتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ شرم و حیا ہمارے دین میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنا شرم و حیا کا دامن کبھی بھی کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو نہیں چھوڑنا، اسی باؤنڈری میں رہنا ہے، لیکن وہ شرماتے شرماتے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو شریعت کے احکام ہی نہ پتہ ہو کہ منی کے کیا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا یہ سسٹم سارا، ازدواجی تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، ٹھیک ہے، ان میں خیر رکھی ہے، اس سے جو ہے نسل کی پروان چڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے۔ ادروائز عورت کے جو معاملات ہیں اس کو لازماً یہ چیز معلوم ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں تربیت میں شرم و حیا کو اتنا زیادہ غالب کر دیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے مسائل نہیں بتا پاتی، ان کو حیض کے مسائل ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جاتا کہ کوئی بچی ہے وہ ان میرڈ ہے تو اس کو ہم نہیں لے کے جا سکتے، لوگ کیا کہیں گے کہ ان میرڈ بچی گائنیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال نشان بن جاتا ہے، اور مائیں وہیں پہ مسائل کو دباتی رہتی ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ مائیں ہیں، اپنی بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں بتانی ہیں آپ نے، جیسے ہی وہ بلوغت والے ایک ٹائم پیریڈ میں انٹر ہوں ان کی باقاعدہ طور پر تربیت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں میں، مطلب ایک 2 جنریشنز پہلے کی بات ہے۔ بچی تھی گھر میں، اس نے جو ہے کافی زیادہ کہا کہ مجھے پین ہے اور مجھے جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو مجھے کافی پین ہو رہا ہے۔ وہ پین کہتی رہی، لیکن گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ ان میرڈ ہیں، آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اگر ہم لے گئے تو زمانہ ہمیں جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں۔ اور اپینڈکس کا وہ پین تھا، اپینڈکس پھٹ گئی، اور اسی کی وجہ سے جو باڈی میں
ایک پورا ایک ڈیزاسٹر ہوا، ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی ڈسٹرب ہو گئیں اور بچی کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو یہ سارے معاملات، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اویئرڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان معاملات میں ابھی بھی تربیت میں بہت کمی ہو جاتی ہے. تو اس کو خاص طور پر آپ سب لوگوں نے دیکھنا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت پہلے کا معاملہ ہے، 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے، لیکن ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہتے ہوئے بالکل کوئی ایسی شرم محسوس نہیں کی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جب اللہ حق بات کو بتانے سے نہیں شرماتا تو وہ حق بات ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اب جو آگے ہم چلتے ہیں، یہ چیز ہم نے ابھی ڈسکس کر لی. تو سورہ طارق کا جو ایک ریفرنس دیا گیا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ ہمیں قرآن میں دیکھیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے یہ چیز، یعنی اس کو الیبوریٹ کیا گیا کہ انسان اچھلنے والے پانی یعنی عورت اور مرد کی منی سے پیدا کیا گیا ہے، جو کہ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتی ہے. عورت کا یہ پانی زرد رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے اور دونوں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہم حدیث میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا، کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ جو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کسی بھی مرد کی بیک بون، یعنی یہاں پیٹھ بتائی گئی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی، اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز کے اکارڈنگ انسان جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا، وہ باپ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے. یہ چیز آج یہ چیز پروو بھی ہو گئی ہے کہ واقعتاً ریڑھ کی ہڈی میں ہی یہ سارا جو معاملہ ہے وہ طے پا رہا ہوتا ہے. وہیں سے ہی ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آگے جو یہ بنانے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ میل آرگن میں جو سیمنز بنانے کا کام کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ شریعت میں کس قدر خزانہ ہے، قرآن و حدیث میں کس قدر خزانے چھپے ہوئے ہیں. اور ہم جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھوڑی سی جو ہے ہسٹری ایک روایت کے تھرو بتا دی گئی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اس سے بہت زیادہ سیکھیں گے کہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ اگزامپلز آتی ہیں یہ کس قدر بولڈ، کس قدر جو ہے ان میں خصوصیات تھیں، ٹھیک ہے. اور آج ہماری بچی اس کے ایکول نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ کالج یونیورسٹی اور کس قدر اس کو ایکسپوئر ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی جتنی ہمارے یہ صحابیات جو ہے یہ اسٹرانگ تھیں. تو ہمیں پڑھنے سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ان کا نام ہندا تھا، کنیت ام سلمہ تھی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ ابو سلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت مشہور صحابی تھے. انہوں نے اولین مسلمانوں میں سے تھے، یعنی کہ بالکل سٹارٹ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پہلی ہجرت میں یہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ پہلی تھی. اس کے بعد واپسی پر انہوں نے جب مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، اور اس کا جو ایک پورا ایک خلاصہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ابو سلمہ یعنی کہ دونوں فیملی ممبرز نے، ان کا ایک بیٹا بھی تھا، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. اب ہجرت کے لیے یہ جا ہی رہے تھے اونٹ پر سامان لاد کے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جو ام سلمہ ہے ان کے میکے والوں نے دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ خود تو یہ آدمی در بدر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری بچی جو ہے اس کے بارے میں یہ ایسا فیصلہ کیوں کرے، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پھر کیا انہوں نے کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہا تم اپنی ذات کے بارے میں آزاد ہو، لیکن ہم اپنی لڑکی کو ساتھ نہیں جانے دیں گے. یہ شہر در شہر پھرے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی. تو انہوں نے کیا کیا، ام سلمہ کو الگ کر دیا، بیٹا جو ہے اپنے پاس رکھ لیا، یعنی ابو سلمہ جو ہے وہ چلے گئے، ان کے ہاتھ سے نکیل چھین لی، اور پھر اپنے میکے میں یعنی ان کو بٹھا لیا، بیٹے کو بھی اور اپنی بیٹی کو، بیٹی کے بیٹے کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی. اب کیا تھا کہ سسرال کے لوگ تھے وہ بنو عبد الاسد کے جو مطلب لوگ تھے، اور وہ رشتہ دار بھی تھے ان کے ابو سلمہ کے. اب ان کو جب یہ سارے چیز میں پتہ چلی ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، لڑنے کے لیے وہ بھی پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی لڑکی کو رکھ لیا، لیکن ہم اپنے لڑکے یعنی ہمارے بیٹے کا جو بیٹا ہے اس کو ہم آپ کے پاس کیوں چھوڑیں، ٹھیک ہے. تو وہ بچہ ان سے چھین کر لے گئے. اب یہ ہوا کہ
اتنی پیاری یہ فیملی تھی، ٹھیک ہے، بہت ہی محبت کرنے والے شوہر، جن کو بہترین شوہر کہا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کے بیٹے بھی الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، شوہر بھی الگ، خود بھی الگ. اب یہ تینوں لوگ الگ الگ ہو گئے، اور شوہر جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ انہوں نے جانا تھا مدینہ ہجرت کر کے، تو وہ تو مدینہ چلے گئے. اب یہ 1 سال کا جو عرصہ ہے یہ اسی طرح سے انہوں نے روتے ہوئے گزارا، یعنی برداشت نہیں ہوتا تھا یہ غم کہ بالکل فیملی ٹوٹ گئی ہے، شوہر کے پاس نہیں جا سکتی تھی، بچہ بھی مجھ سے جدا ہو گیا. یہ کرتے کرتے سال ہو گیا، روز گھر سے نکلتی ایک میدان میں جاتی اور وہاں شام تک بیٹھ کر رویا کرتی تھی. اور کسی اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ یہ وہی جگہ تھی، میدان جس کو کہا جا رہا ہے، جہاں پہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک چچا زاد جو ہے ان کے، انہوں نے یہ حالت دیکھی، ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے خیر دونوں فیملیز سے آپس میں بات کی کہ یہ غلط کیا آپ لوگوں نے، اس مسکینہ پر ترس کھائیں، ٹھیک ہے. پھر اب جب وہ فیملی والے راضی ہو گئے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بولڈ ہے، کس قدر بہادر ہے. اور اس کو جو ہے بہت اچھی سینس میں بولڈ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے فیصلہ، جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی بہت بہترین ہے. انہوں نے اپنے سواری کو تیار کیا، اونٹ کو، ٹھیک ہے، بچے کو گود میں لیا، اور پھر تنے تنہا وہ چل پڑی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی طرف جا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 3-4 میل وہ آگے چلی بھی گئیں کہ تنیم میں جو مقام ہے یہ، وہاں پہ ان کو ملے کون؟ عثمان بن طلحہ. انہوں نے پوچھا کہ اکیلی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے شوہر کے پاس. تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ ایک خاتون ہے، صرف ایک بچہ ہے ساتھ. تو وہ انہوں نے جو نکیل ہے اونٹ کی وہ تھام لی اور آہستہ آہستہ چلنے لگے. اب یہاں پہ وہ ان کے کردار کی بھی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا. اب کیونکہ لمبے راستے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی سوار ہوئے اور ہماری جس طرح سے گاڑیاں ہیں اور ایک آدھ گھنٹے کے بعد سفر جو ہے وہ مکمل ہو گیا، ایسا نہیں تھا. اونٹ کی جو سواری ہے اس میں آہستہ آہستہ اونٹ چلتا ہے، بہت تیز وہ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، یہ جب بھی کبھی رکنے کا ٹائم ہوتا تو وہ رک جاتے اور خود جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے اونٹ کو بٹھا کے. اور پھر جب تھوڑا آرام کر لیتے تو پھر سوار ہوتے وقت کیا کرتے، اونٹ کو ان کے قریب لاتے، سامان اس پہ لاد دیتے، اور پھر آپ جو ہے سوار ہو جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ نکیل پکڑ کے اونٹ کی وہ چلنے لگتے. اور ایسا کرتے کرتے مدینہ منورہ سے پہلے ہم نے ابھی سیرت میں بھی پڑھا کہ قباء کا مقام پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ قباء میں پہنچے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابو سلمہ جو ہے وہ یہیں پہ ہے قباء میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عثمان وہیں سے واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کے کردار کی گواہی دی ہے کہ اس سے زیادہ شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا ہے. اور اپنے بارے میں بھی بتایا کہ جتنی مشقت اور تکلیف میں نے اس سال برداشت کی ہے وہ شاید ہی کسی نے کی ہو کبھی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ چیز جو ابو سلمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہادر صحابی تھے، ٹھیک ہے. جنگ بدر میں بھی وہ شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، اور پھر یہاں پہ ان کو ایک ایسا زخم لگا کہ اس کے کچھ ٹائم کے بعد وہ شہادت کی موت ان کو آ گئی. اور مرتے ٹائم بھی ان کو اپنی فیملی کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے پسماندگان کی بھلائی کے ساتھ نگہداشت فرما. اور اس کی جو دعا ہے، یہ دعا میں برکت عنایت کی اللہ تعالیٰ نے، یہ دعا قبول کر دی. اور اس کا ہم آگے اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ کیسے یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول فرمائی گئی. اب جب ام سلمہ کے ہسبینڈ کیونکہ چلے گئے تو یہ بہت دل برداشتہ تھی. اور ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ بہت اپنے شوہر کا ریگارڈ کرتی تھی، بہت پسند کرتی تھی، دونوں کا آپس میں ایک بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، یعنی انڈرسٹینڈنگ والا. تو جب یہ پریشان تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد جب تعزیت کے لیے آئے تو ان کی تکلیف دیکھنے کے بعد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس طرح کی تکلیف کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی اپنی جو بھی کوئی چیز ہے وہ واپس لے لے، ٹھیک ہے. تو کیا پڑھنی چاہیے ہمیں؟ یہ دعا صحیح مسلم میں یہ دعا ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. یہ دعا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہاں پہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں مطلب ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے اس صدمے کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے، ٹھیک ہے.
یعنی میں اللہ کے لیے یہ مصیبت کو میں برداشت کر گئی، اور میں اس کو میں نے جو ہے اس حقیقت کو قبول کر دیا۔ تو کتنی پیاری یہ ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدلے میں اسے زیادہ بہتر دے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہا ہے۔ اب یہاں یہ دعا انہوں نے پڑھ تو لی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، لیکن دل میں یہی سوچا کہ میرے شوہر سے بہتر اور مجھے کیا مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے نا، ٹھیک ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں پہ مائنڈ میں کیا تھا، یہ پہلے مہاجر ہیں، ٹھیک ہے، ایک اچھے انسان ہیں، بہادر تھے، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے یہ دعا پڑھ لی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح تھا ان کا، اگلا مطلب یہ جو عدت پوری کرنے کے بعد جو نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ لاکھوں کیا وہ کروڑوں درجے اچھے انسان تھے۔ obviously ہم سب کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ایک درجہ ہے جو کہ ام سلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں عنایت فرمایا۔ اب یہاں جب یہ انتقال ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے اپنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی تھی، اپنی غیرت، کثیر العیال اور سن رسیدہ ہونے کا یہ عذر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کو برداشت بھی کیا اور نکاح بھی کیا۔ اب یہاں ام سلمہ کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ بہت عالمہ فاضلہ تھیں، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتی تھیں، اور پھر اسی حوالے سے کیونکہ ان کا حافظہ اچھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے حدیث بیان کرنے کے لیے بہت اچھا حافظہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تو ان سے 803 احادیث ان سے مروی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کرنے والے کو اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے والے کو اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ہم نے ابھی جو حدیث پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ام سلیم کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، ام سلیم نے یہ پوچھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احتلام کا کوشچن، ٹھیک ہے، اور ام سلمہ کو یہ سن کر شرم آ گئی تھی، انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ام سلیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا ریلیشن شپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور کیا معاملات تھے۔ رشتے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ مشہور تھیں، ان کا ایک نکاح مالک بن نضر سے ہوا تھا، مدینہ میں اوائل اسلام میں، یعنی بالکل سٹارٹ میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ جو آبائی مذہب پر ان کے جو شوہر تھے وہ رہنا چاہتے تھے، وہ یہود ہوں گے، ٹھیک ہے، اب یا پھر نصارہ میں سے ہوں گے، میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں۔ تو اب یہاں پہ ام سلیم نے بہت زیادہ ان کو اصرار کیا اس بات پر کہ آپ نے مذہب اپنا جو ہے وہ تبدیل کرے، آپ نے بھی مسلمان ہونا ہے، اور بیچ میں یہی چیز جو ہے ناراضگی کی وجہ بنی، وہ شام چلے گئے، اور شام وہاں پہ گئے تھے کہ وہاں پہ انتقال بھی ہو گیا۔ اب یہاں ابو طلحہ یہ بہت زیادہ ایک امیر انسان تھے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، بہت ساری خواتین ان سے شادی جو ہے وہ کرنا چاہتی تھی، نکاح کی خواہش مند تھیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ ام سلیم کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ رشتہ جو ہے وہ بھیجا ام سلیم کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ آپ یہ تو مشرک ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں کسی مشرک سے شادی یا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ابو طلحہ نے پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ اپنا بہت سارا مال جو ہے وہ مہر کے طور پر دینے کا بھی ان کے سامنے آپشن رکھا، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں کثیر المال جو ہے وہ آپ کو عنایت کروں گا، لیکن یہاں ام سلیم نے ہر بار انکار کیا، ایک دو یا تین بار اس طرح بار بار پیغام دینے کے بعد بالآخر جو ہے ام سلیم نے جو ہے ان کو پورا جو ہے جس طرح سے دعوت والا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دعوت والا کام کیا کہ یہ جو مشرک ہیں آپ، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، ایک اللہ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے چل کے ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اس کی روایت کے جو میننگ تھے وہ کیا تھے۔ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ام سلیم نے کہا تھا کہ ابو طلحہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اگاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی مشرک کو سے یہ سوال کیا جائے، مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کی، سوائے اللہ کے کون زمین سے اگا سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہاں کہ زمین سے اگاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ام سلیم جو ہے
انہوں نے پھر سوال کیا کہ تمہیں درخت کی پوجا کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی؟ مطلب طریقے سے، دلائل سے ان کو جو ہے دعوت دی ہے دین کی، اور اس قدر اثر ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً مسلمان بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قدر ان کی آواز جو بات تھی وہ دلائل والی تھی۔ تو یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ بات جو ہے وہ دلیل کے بغیر جب انسان کرے تو اس کی ورتھ نہیں ہوتی، انسان کے پاس پورے دلائل موجود ہونا چاہیے۔ اور جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہاں پہ ان کا جذبہ چیک کریں، اسلام کی قبولیت کی خوشی کا ایک جو جذبہ تھا، انہوں نے اپنا مہر معاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ جو ہے میرا نکاح پڑھا دو۔ اور انہوں نے یہ جو حق مہر معاف کرنا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کو اپنا حق مہر کنسیڈر کر لیا، تو اس حق مہر کو ان کے بیٹے نے عجیب و غریب کہا۔ اب آگے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی، اور چند ماہ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ اور ام سلیم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت انس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، آپ کی اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں جو ہے مواخات قائم کرنے کا جو ٹائم تھا، اور یہ جو ان لوگوں کا کی جو بات چیت ہے یہ بھی اسی مکان کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جس طرح غزوات ہوتے تھے تو اس میں ام سلیم بہت جوش و خروش سے حصہ لیتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کام ہوتا ہے نا کہ غزوات میں کوئی زخمی ہو گیا تو پٹی کر لی، کسی کو پیاس لگی پانی پلا دیا، ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی ان کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ غزوات میں شرکت کر کے جوش و خروش سے اور بڑی ایکٹیولی سارے کام کرتی ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ احادیث میں یہ چیز جو ہے وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ اما عائشہ اور ام سلیم جو ہے وہ مشق بھر بھر کے لاتی تھیں، کس کے لیے؟ جتنے بھی وہاں پہ ہوتے تھے شرکت کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے جنگوں میں، ان کے لیے۔ یہاں پہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو پھر انہوں نے ایک برتن میں کیا کیا، مالیدہ بنا کر حضرت انس یعنی بیٹے کے ہاتھ بھیج دیا کہ یہ میری طرف سے ایک حقیر جو ہے وہ نذرانہ ہے۔ پھر 7 ہجری میں کیا ہوا تھا، خیبر کا واقعہ ہوا تھا، تو ام سلیم اس میں شریک ہوئی تھیں۔ اور جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ان کو تیار کرنے والے سنوارنے والی بھی ام سلیم ہی تھیں۔ اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی تھی، اور ایک خنجر ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور ابو طلحہ نے یہ چیز جب دیکھی تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے یہ چیز بتائی انہیں کہ ام سلیم خنجر لے کے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مشرک اگر میرے قریب آ گیا تو میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے تھے۔ ام سلیم نے یہ چیز جو ہے ان کو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مکہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دینا چاہیے، لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا جو ہے یہ والا جو حکم تھا وہ صادر فرما دیا تھا۔ پھر ام سلیم سے جو حدیثیں مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت انس بن عباس، زید بن ثابت، ابو سلمہ اور عمرو بن عاص نے ان کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگ ان سے مسائل بھی دریافت کرتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت کے بیچ میں ایک بار کوئی اختلاف ہوا تو ان بزرگوں نے انہی کا حکم مانا، اور ان مسائل کے پوچھنے میں ان کو کوئی عار نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آئی تھی تو انہوں نے یہی دلیل دی تھی کہ خدا حق سے، یعنی اللہ پاک کو حق سے بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں شرماتا، ٹھیک ہے، اور حدیث ہم نے پڑھ لی ہے، اس کو پڑھنے کی ابھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب اخلاق کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ پہلے شوہر کو چھوڑ دیا، مطلب ایک عورت اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، کسی بھی طریقے سے گزارا کرتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں معاملہ اسلام کا تھا، ٹھیک ہے، مذہب کا معاملہ تھا، تو کسی صورت انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ آپ جو ہے مسلمان نہیں ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر ناراض ہو کے شام چلے گئے تھے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملات تھے وہ کیا تھے، بے حد محبت کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دوپہر کو آرام کے لیے ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے تو کیا کرتی، جب بستر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو جتنے بھی ٹوٹے ہوئے بال یا ان کا پسینہ مبارک وہاں پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی، کیونکہ یہ چیز جانتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب چیزیں تبرکات تھیں صحابیوں کے لیے، اور پسینہ مبارک سے باقاعدہ خوشبو آتی تھی، اور اس قدر زیادہ خوشبو ہوتی تھی کہ لوگ اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے بہت بے چین ہوا کرتے تھے۔ ایک اور جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو مشق ہوتی ہے، یعنی پانی پینے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے، اس کو جب منہ لگایا تو انہوں نے فوراً سے اس کا منہ کاٹ لیا اور اپنے پاس رکھ لیا، کس لیے؟ تبرک کے طور پر، کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک جو ہے وہ مس ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خصوصی طور پر ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہ چیز جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتے تھے مینز آرام وغیرہ کرنے کے لیے، لیکن ام سلیم مستثنیٰ تھیں، ان کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یہ فرماتے کہ مجھے ان پر رحم آتا ہے، ان کے بھائی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ رہ کر شہادت پائی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی صابرہ تھیں، بہت مستقل مزاج تھیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہماری خواتین میں نہیں پائی جاتی، نہ تو ہم صبر کرتی ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، نہ خوشی میں ہم مطمئن ہیں نہ ہی ہم تکلیف میں مطمئن ہیں، تو یہ سیکھنے کا مقام ہے، انسان جو ہے خاص طور پر اب ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، بہت صبر اور بہت مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، ہم سب کو اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی۔ اب یہاں پہ ایک اور دیکھیں، یہاں پہ صبر کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اسے جو پہلی بار پڑھتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلا جو واقعہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کھانے سے متعلق ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صبر کی انتہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، کچھ بھیج دیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روٹیاں بھیجی کپڑے میں لپیٹ کے، حضرت انس کو دیں کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ٹھیک ہے، تو تمام صحابہ جو ہے ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طلحہ گھبرا گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب کیا جائے، کھانا بہت قلیل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی استقلال سے جواب دیا کہ ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے تو حضرت ام سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنا پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اب اس کو دیکھیں کہ یہاں ہم کانفیڈنس سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے مطمئن کرے گا انشاءاللہ، اور اپنی طرف سے انتظام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، تو توکل کی بہت بڑی مثال ہے، اور یہی چیز ہمیں کیا کرتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے۔ اگلی جو مثال ہے اور روایت سے جو ملتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سب کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے ابو عمیر، وہ بلبل سے کھیلتے تھے، اور پھر بلبل مر گیا جب، تو بچے کو اس چیز کا صدمہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاح والی ہم روایات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، اور مذاق میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے، بچے سے کہا کہ ابو عمیر بلبل کا کیا ہوا، ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کیا تمہارے بلبل اچھا چلے مجھے روایت صحیح سے یاد نہیں ہے، یعنی کہ مذاق میں انہوں نے کیا کہ بلبل کا کیا ہوا،
جس سے وہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو گیا اور اس کو اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسی بچے کے باپ تھے۔ ابو طلحہ جو ہے وہ بہت محبت کرتے تھے اس بچے سے۔ اللہ کا حکم ہوا، بچہ بیمار ہوا، ابو طلحہ ایک بار روزے کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بچے کا علاج بھی کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ گھر سے باہر چلے گئے کسی کام سے، اور اسی دوران جو ہے اس بچے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ اب جو حضرت ام سلیم ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً ہی معاملے کو جانچا کہ بچہ بھی چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اب ابو طلحہ جو ہیں شوہر ہیں، ٹھیک ہے، تو بیوی ہیں، کیونکہ اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ شوہر اچھے سے کھانا کھائیں۔ اب روزے کی حالت میں اگر ان کو بچے کا فوت ہونا پتہ چل گیا تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے اور نہ ہی رات کو آرام سے سوئیں گے، اب سفر کی حالت سے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بہت ہی صبر سے کام لیا اور بچے کو نہلایا خود۔ مطلب یہاں پہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، اس کو فیل کرنے والی ضرورت ہے کہ بچے کو خود نہلایا۔ اب ان کا بچہ تھا اور بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے یہ، کفن بھی خود پہنایا، ایک چارپائی پہ لٹا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر گھر میں ایک گوشے میں چارپائی کو رکھ دیا، اوپر چادر رکھ کے، اس سارے کام سے فارغ ہو کے پھر خود تیار ہوئی، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ تیار کیا، خود تیار ہوئی، خوشبو لگائی، اور پھر جب شوہر گھر آیا بچے کے متعلق پوچھا تو ان کو تسلی دے دی کہ بچہ اب سکون سے ہے اور نیند میں سو گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب اسے بالکل آرام ہو گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ ریلیکس ہو گئے، انہوں نے بے فکری میں کھانا کھایا اور بیوی کو جو ہے اچھا سجا سنورا دیکھا تو ان کو بہت اچھا لگا، انہوں نے آپس میں اچھا وقت گزارا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، جب صبح ہوئی، نہا دھو کے وہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تب بتایا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مسئلے کا جواب دیتے جائیں۔ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ چند دنوں کے لیے دے دے اور پھر وہ اپنی چیز کو مانگ لے تو کیا ہمیں اس کے روکنے کا کوئی حق ہے یا اختیار ہے؟ تو ابو طلحہ نے جواب دیا کہ مانگی ہوئی چیز کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اس کے اصل مالک کو ادا کر دینی چاہیے۔ تو اس پہ جواب دیا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عاریتاً ہمیں دیا تھا، یعنی کہ ایک مخصوص مدت کے لیے یا مختصر وقفے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا تھا، اور پھر اب اس نے اسے لے لیا ہے، یعنی بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبر کیجئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے صبر کیا، انا للہ پڑھتے ہوئے وہ نماز کو تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک برکت کی دعا کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بہت تعریف کی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ مطلب اس قدر جو ہے وہ اچھی اس کی مالک ہیں، اچھے اخلاق کی خیال رکھنے یعنی کیئرنگ ہے، وہ کس قدر بہادر ہے کہ انہوں نے سارے معاملے کی نوعیت کو سمجھ کے اس کو ڈیل کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کی دعا سے کیا نتیجہ ہوا، انہوں نے جو پچھلی رات جو آپس میں ہم بستری کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عنایت کی اور وہ پریگننٹ ہو گئی، عبداللہ نامی بچہ پیدا ہوا، اور صرف عبداللہ نہیں بلکہ اس کے بعد 9 بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کیے، اور سب کے سب نیک تھے، نیک بخت تھے، قاری قرآن تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں درج کی گئی ہے۔ بہت ہی بہترین جو ہے یہاں پہ ہم نے روایات کو پڑھا ہے آج کی کلاس میں، اور سیکھنے کے لیے ہمیں اس قدر ملا ہے چیزیں کہ ہم اس پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شوہر کی خیال کی بات ہے، ٹھیک ہے، بہادری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ملی اس کو برداشت کرنے کی بات ہے، مطلب اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں کی ڈیپتھ میں جا کے ان کو سیکھ سکیں، خود پہ اپلائی کر سکیں، اور ان سب کو صرف پڑھ کے آگے نہیں نکل جائیں بلکہ سیکھنے کا مقام ہے یہ، اپلائی کرنے کا، امپلیمنٹ کرنے کا یہ مقام ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، کوئی سوال ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کورس کو بہت اچھے سے کمپلیٹ کریں گے، ساتھ کے ساتھ تیاری بھی کریں کیونکہ اس کا ایگزام بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بھی سیکھیں عمل میں لائیں
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ چیز باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کیا گیا چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ قبولیت کا اس کو شرف عنایت فرمائے. ہمیں جو ہے نیک بننے کی، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کبھی ہم سے یہ توفیق نہیں چھینے. آمین ثم آمین. سبحانک ربی رب العزت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.